دوستو، قوم کوئی بھی ہو، اس کی پہچان اس کے تاریخی ورثے سے ہوتی ہے۔ یہ ورثہ ان کے اجداد کی نشانی ہوتا ہے۔ قلعہ ہڑند بھی ایک ایسی بدقسمت یادگار ہے جس کی حفاظت نہیں کی جا سکی۔ راجن پور سے تقریباً 72 کلومیٹر مغرب کی جانب قلعہ ہری نند موجود ہے، جسے اب قلعہ ہڑند بھی کہا جاتا ہے، جس کی پشت پر تہذیبی رشتوں کی پوری لڑی نظر آتی ہے۔ خشک پربتوں کے کنارے آباد اس قلعہ کے ایک طرف ہزاروں سال پرانی مہر گڑھ کی تہذیب اور دوسری طرف ہزاروں سال قدیم موہنجودڑو کے کھنڈرات اپنی تاریخی شان و شوکت کے ساتھ مخدوش حالت میں موجود ہیں۔ اس قلعہ سے اپنے تاریخی تعلقات کا راستہ دکھاتے ہیں۔ داجل اڈہ قبائلی ثقافت کا مظہر ہے۔ مردوں کی کثیر تعداد اپنی قدیم روایات کے ساتھ چوراہوں پر دکھائی دیتی ہے۔ گلابان اپنے ریوڑ چراتے اور اونٹوں کی قطاروں کے آگے ساربان گیت گاتا چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا دوستو، اس وقت میں موجود ہوں قلعہ ہڑند، جس کا پرانا نام قلعہ ہری نند تھا۔ یہ بہت پرانا قلعہ ہے دوستو، تاریخ کے نامور قبائل اور جنگجوؤں نے پنجاب کا رخ کیا۔ کبھی آریہ اور وید اس دھرتی پر اترے تو کبھی ایرانی اور یونانی اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے آئے۔ اس قلعہ ہڑند کی بدقسمتی ہے کہ اس جگہ تعمیر ہوا جو بیرونی حملہ آوروں کی گزرگاہ تھی۔ اس لیے جو بھی یہاں سے گزرا اس قلعے کو فتح کرنا اپنا بنیادی ہدف سمجھا۔ پھر جیسے ہی لڑائی شروع ہوتی، عوام کچلی جاتی، ان کے گھروں پر حملے ہوتے، فصلیں تباہ ہوتی، مگر ان مسلط کردہ جنگوں کے باوجود بھی یہاں زندگی رواں دواں رہی۔ دوستو، اس علاقے کا سرحدی تعلق تو پنجاب سے بنتا ہے، مگر جغرافیائی اور تاریخی تعلق سورماؤں کی سرزمین سے ہے۔ یونانی، ایرانی اور عرب فاتحین نے اس قلعہ کو فتح کرنے کے خواب دیکھے اور کشت خون کے بعد فتح بھی کیا۔ راجہ ہری نند، جو ایک ہندو راجہ تھا، اس نے اپنے پسر اول کے ساتھ مل کر اسے تعمیر کیا۔ یہ قلعہ موہنجودڑو انداز میں چھوٹی مربع اینٹوں سے تعمیر کیا گیا، جو وسیع رقبے پر مربع شکل میں 16 مسدس برجوں اور شرقاً غرباً 2 دروازوں پر مشتمل ہے۔ ارد گرد چٹیل میدان تھا، مگر آج کل کھجوروں کے باغات نظر آتے ہیں۔ محمد بن قاسم کی یلغار کے سامنے یہ قلعہ اور اس کے مکین مزاحمت کے باوجود تنکا ثابت ہوئے۔ اس قلعہ پر سکندر اعظم سے لے کر محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی تک سب حکمرانوں نے اپنا اپنا قبضہ جمائے رکھا۔ تاریخ کی کتاب سکندر نامہ میں لکھا ہے کہ دارایوش کی بیٹی کے ساتھ سکندر کی شادی اسی قلعہ میں ہوئی، لیکن کچھ تاریخ دان اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ سکندر اعظم ہندوستان کے کچھ علاقے فتح کرنے کے بعد واپسی پر ڈیرہ غازی خان رکا اور اسی قلعہ ہڑند میں کچھ روز قیام کیا۔ رنجیت سنگھ نے 1820 میں اس قلعے کو فتح کیا اور اس کی تزئین و آرائش کا کام شروع کیا، مگر مقامی قبیلہ گرجانی کی مزاحمت سے کچھ برس تعطل آیا، مگر سکھا شاہی میں اس کی مرمت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں پھر سے اس کو سکھوں سے واپس چھین لیا گیا۔ اس کے بعد وقت نے اس بوڑھے قلعہ کی ہڈیوں سے رانائی کا رس نچوڑ لیا۔ ہر 20-30 برس بعد شیطان گھوڑوں پر آگ برساتے مہم جو لاتا اور اس کے گرد و نواح میں خشک سالی کا نیا دور شروع ہو جاتا۔ دوستو، قلعہ ہری نند کے بدن پر سنگ و خشت کا لباس ادھڑ کر کسی فقیر کے جبہ کی مانند پھٹ چکا ہے۔ اس کے معمار اپنے ہی ہاتھوں کو کوستے ہوں گے کہ ان کا تعمیر کردہ شاہکار کتنے ہی بے رحم ہاتھوں سے بار بار ملیا میٹ ہوا۔ کتنے شاہ سوار اس قلعے کی فصیل کے سائے میں کچھ دیر کو سستائے ہوں گے اور اگلے پڑاؤ کو نکل پڑے ہوں گے۔
कितने जंगजुओं ने इस शाहकार इमारत के मकीनों पर अपनी तय के जोहर दिखाए होंगे। कभी ये किला भगवान और खुदा के माबदों में घिरा रहा, तो कभी आतिश परस्तों और मुल्हिदों के बीच मैदान जंग बना रहा, मगर अब ये हिनूत शुदा लाश की मानंद साकित व बेजान है। तमाम समतों के तवानाई के रंग मान पड़ चुके, उन मेमारों की हुनरमंदी का रोगन उतर चुका। इस इमारत के खुले जख्मों पर हर गुजरता लम्हा नमक पाशी करता जाता है और इसकी पेशानी से सिंदूर मिट चुका है।